فیض مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آخری ارشاد اس میں درج ہے، فرمایا ذکر شغل کا مقصد خوشنودی رب اور شکر ہونا چاہیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ وظیفے کے طور پہ لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سے مقاصد کے لیے، ذکر کا مقصود صرف رضائے الہی ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ مشقت بھی ہو سکتی ہے، ہر وقت مزہ نہیں آئے گا، کبھی مشقت ہوگی کبھی مزہ آئے گا، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے کہ خوب ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، کبھی بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، پھر بھی کرنا ہے۔ کھولیں یا کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جو۔ ہمارا کام فقیر کی طرح صدا لگانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھلے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا ذکر و شغل صرف رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے، اور کوئی مقصود اس کا نہیں ہونا چاہیے، کہ اس سے بہت سے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جن قبضے میں آ جائے گا۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ تصوف ہے اور اس سے جن قبضے میں آیا، یہ عامل ہے، عملیات ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ جن قبضے میں کرنا اولیاء اللہ کا کام نہیں ہے، اولیاء اللہ کے تو ویسے ہی قبضے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ہم سے اونچا طبقہ ہے، ہم ان کو نہیں کچھ کر سکتے، بلکہ وہ خود اولیاء اللہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں صرف ذکر و شغل جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب اپنے قرب کا مقام عطا فرماتے ہیں، تو ساری صرف جنات ہی نہیں بلکہ ساری کائنات اس کے تابع ہو جاتی۔ تابع ہونے سے مراد وہ خود کو فنا کر دیتا ہے، ساری چیزیں گویا اسی کے اختیار سے چل رہی ہوتی۔ ایک اللہ والے مجذوب سے جب پوچھا گیا کہ کیا حال ہے آپ کا، تو کہنے لگے کہ کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ کہنے لگے کہ پہلے تو آپ مجذوبانہ بڑھ ہانکتے تھے، اب تو آپ خدائی کے دعوے بھی کرنے لگے، آپ کی مرضی سے خود کارخانہ چل رہا ہے دنیا کا۔ تو فرمایا کہ پہلے سن لو، پہلے ہی فیصلہ مت کرو، میں نے اپنی مرضی کو اپنے محبوب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اب جو میرا محبوب چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، گویا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی وہی نہیں، سب میرا محبوب صحیح کر رہا ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے تو صحیح ہے، کم ہو رہی ہے تو سب مصلحت ہیں اس کی، ہر چیز میں اس کی مصلحت۔ ہاں دعا کرنی چاہیے، جو آدمی کو اپنی کسی چیز میں نقصان نظر آئے تو اس سے بچنے کی دعا، فائدہ نظر آئے تو فائدہ حاصل کرنے کی دعا۔ تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں فنا کر دے۔